مصطفیٰ کا کیا تصور پیش کیا ہے صحابہ کرام نے، تعظیم مصطفیٰ کا کیا انمول مثالیں پیش کی ہے صحابہ کرام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام بخاری لکھتے ہیں ثم ان عروہ جعل یربط اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل بید منہم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے بادشاہوں کی بارگاہ میں گیا، میں بڑے بڑے آقاؤں کی بارگاہ میں گیا، لیکن کسی غلام کو اپنے آقا کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا، کسی رعایا کو اپنے بادشاہ کی ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا۔ عروہ فرماتے ہیں میں اپنی آنکھوں سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ محمد عربی جب تھوکتے ہیں، جب اپنا لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں، 1400 صحابہ دوڑ پڑتے ہیں اس تھوکے مبارک کو لینے کے لیے، مصطفیٰ کریم کی اس لعاب مبارک کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، پھر اس لعاب مبارک کو، نبی پاک کی اس لعاب دہن کو، نبی پاک کی اس لعاب انور کو، نبی پاک کی اس تھوکے مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ عروہ فرماتے ہیں فَطَلَقَ جَسَدَهُ وَوَجْهَهُ، پھر اس نبی پاک کی اس تھوکے مبارک کو، اس لعاب مبارک کو صحابہ کرام اپنی چہروں پہ ملتے ہیں، اپنے جسم میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرماتے ہیں وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا، جب مصطفیٰ کریم انہیں کسی کام کا حکم دیتے بغیر کسی سوچ و فکر کے وہ اس کام کے لیے کود پڑتے، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر فرمانے مصطفیٰ کے لیے کود پڑتے۔ اس لیے شاعر نے تو کہا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول خدا قول محمد فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم صحابہ کرام نے کس قدر کی، آگے لکھتے ہیں ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف ید رجل منہم وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا وَإِذَا تَوَضَّعَ قَالُوا يَقْتُلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عروہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کریم وضو فرماتے تھے، جب مصطفیٰ کریم وضو فرماتے تھے، جب میرے اور آپ کے آقا وضو فرماتے تھے، صحابہ کی حیبت کیا ہوتی تھی، صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ جب میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے پانی ٹچ ہو کر کے، ید مبارک سے پانی مس ہو کر کے وہ پانی گرتا تھا، 1400 صحابہ دوڑ پڑتے اور اس پانی کو زمین میں گرنے نہیں دیتے، اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا کہ مصطفیٰ کریم کے وضو کی پانی کو لینے کے لیے صحابہ کرام میں آپس میں تنازع کی شکل اختیار ہو جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ادب مصطفیٰ کا تصور دیا صحابہ کرام نے، یہ تعظیم مصطفیٰ کا تصور دیا صحابہ کرام نے، یہ بارگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کا تصور دیا صحابہ کرام نے۔ آپ صبح قیامت تک کی تمام بادشاہوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، تمام آقاؤں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بادشاہ کی تاریخ میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئے گی، ایسی کوئی تعظیم کے حوالے سے کوئی بات نظر نہیں آئے گی جیسی بات کے مصطفیٰ کے صحابہ کی نظر آتی ہے، جیسے کہ آپ کے آقا اور میرے آقا کی تعظیم کا تصور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے پیش کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو ایک عظیم نقطے کی طرف لے جاؤں۔ آج ہم جس نقطے سے غافل نظر آتے ہیں، آج ہمیں جن کی سیرت پہ چلنے چاہیے تھی، آج ہمیں جن کی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ آپ پوچھیں گے مولانا صاحب ہم تو کہتے ہیں آپ کو فالو کریں، ہم تو کہتے ہیں آپ کو مانیں، آپ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کو مانیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ پیر صاحب کو مانیں، پیر صاحب کہتے ہیں کہ ان کے پیر صاحب کو مانیں، ان کے پیر صاحب کہتے ہیں ان کے غوث کو مانیں۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں آپ کے لیے آپ کو کس نے، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی سیرت پہ چلنے کا سبب دیا ہے۔ آپ کو اور ہمیں صبح قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے میرے مصطفیٰ نے کن کی زندگیوں کو نمونہ عمل بنایا ہے، کن کی سیرت کے مطابق چلنے کے لیے کہا ہے، کن کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے، کن کے اقوال و افعال کی پیروی کرنے کہا ہے، کن کے شب و روز کے مطابق مصطفیٰ نے چلنے کو کہا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، میرے اور آپ کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے
ہیں الصحابی کالنجوم فبأیہم اہتدیتم، یعنی میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ ستاروں سے بھی زیادہ روشن ہے، تم ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے، جن کی بھی اطاعت کرو گے، جن کے قول اور فعل کے مطابق چلو گے، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں تم ہدایت پا جاؤ گے، تم راہ راست میں آ جاؤ گے، تم گمراہی کے دلدل سے نکل کر راہ راست پر گامزن ہو جاؤ گے۔ اگر تمہیں چاہیے ہدایت تو صحابہ کے نقش قدم پہ چلو۔ پتا کیا چلا؟ معلوم کیا ہوا؟ سبق کیا ملا؟ جن کو فالو کرنے کے لیے میرے اور آپ کے آقا نے کہا وہ مبارک جماعت صحابہ کی جماعت ہے، اور آپ کو میں بتاتا چلوں علامہ حافظ ابن حجر عسقلانی جو پائے کے عالم دین شارح بخاری ہے، وہ اس حدیث کے پس منظر کو پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جس طرح آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو اگر کہیں سفر کرنا ہو تو راستوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کلومیٹر ہوتا ہے، کلومیٹر میں لکھا رہتا ہے یہاں سے مالدہ اتنا کلومیٹر راستہ ادھر یا ادھر۔ اسی طرح ہم اور آپ لوکیشن کے ذریعے سے اپنے منزل اور مرتبہ مقصد تک پہنچتے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں جس زمانے میں یہ کلومیٹر اور لوکیشن وغیرہ نہیں تھا، اس زمانے میں لوگ ستاروں کی گردش کو دیکھ کر، ستاروں کی حرکت کو دیکھ کر، ستاروں کی گردش اور حرکت کو دیکھ کر لوگ راستے تلاش کرتے تھے، لوگ اپنی منزلیں تلاش کرتے تھے، اور ستاروں کی گردش کو دیکھ کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتے تھے۔ اس زمانے میں میرے اور آپ کے آقا نے اپنی مبارک جماعت اپنے صحابہ کو ستاروں سے تشبیہ دے کر کے یہ بات روزے روشن کی طرح آیا اور صاف کر دیا، جس طرح لوگ ستاروں کی گردش اور حرکت سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں، اسی طرح اگر تمہیں ہدایت پانا ہے، اگر تمہیں کامیابی حاصل کرنی ہے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے، اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنا ہے، اپنی اخروی زندگی کو سنبھالنا ہے، مرنے کے بعد تمہیں جنت حاصل کرنا ہے تو کسی اور کی پیروی نہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی پیروی کرو، تم ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ پتا کیا چلا؟ صحابہ کی جماعت وہ مبارک جماعت ہے جن کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے مصطفیٰ کریم نے کہا، کسی مولوی اور پیر کی بات نہیں ہے، مصطفیٰ کریم کی بات ہے۔